المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجرام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا صلوات. عزیزان محترم، حیات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس مرحلے پر رکی تھی کہ انسان کو کسی ضابطے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. حیات انسانی کسی ضابطے کو قبول کر سکتی ہے یا قبول نہیں کر سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس زمین کی عمر کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. اربوں سال ہے، خربوں سال ہے، کہتے یہی ہے کہ ارب سال گزر گئے اس زمین کے اوپر. تو زمین کا ماضی اربوں سال کا، اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ زمین کب تک رہے گی، تو زمین کا مستقبل بھی اربوں سال کا. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی خربوں سال کا ماضی گزر گیا، خربوں سال کا مستقبل گزرے گا، اور اس زمین پر فردن فردن ہر انسان کو جو زندگی ملی ہے وہ
تمہاری پوری زندگی والعصر ان الانسان لفی خسر بھائی ہے نا، میں نے وہ اللہ کے بعد کا جملہ چھوڑ دیا ہے، لیکن کسی مرحلے پر وہ کام آئے گا. ایک ایک انسان خسارے میں ہے. اچھا بھائی، تو خسارے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر طے ہو جائے کہ مقصد نہیں ہے تو خسارہ ہے، اور اگر بہت آرام سے سننا، بڑے اطمینان سے یہ سلسلہ فکر آگے بڑھے گا. سورہ مومنون قرآن مجید کا 23واں سورہ، اور اس سورے کی پندرہویں آیت. افحسبتم، کیا عجیب و غریب پالیسی میکنگ آیت ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے؟ دیکھ رہے ہو نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انکم الینا لا ترجعون، تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں آنا؟ بھائی رکے رہنا. تو اب تمہاری زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے. وہ مقصد اب کہاں تلاش کرے؟ اسی آیت میں چھپا ہوا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. پھر ایک مرتبہ اس آیت مبارکہ کو سننا، اور اس آیت مبارکہ میں مقصد زندگی چھپا ہوا ہے. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں، اللہ کہتا ہے، ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تمہارا گمان ناقص یہ ہے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم واپس ہماری بارگاہ میں نہیں آؤ گے؟ ہم نے خلق کیا توحید، واپس آؤ گے قیامت. پوری زندگی توحید اور قیامت کے درمیان میں گزار رہے ہو. پوری زندگی تمہاری پوری زندگی توحید اور قیامت کے درمیان گزر رہی ہے. آئے ہو توحید کی طرف سے، جانا ہے قیامت تک، تو سفر طے ہو گیا یا نہیں؟ بھائی جب سفر ہے تو ضابطہ ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو اب تمہیں خلق کیا گیا. رک جانا، اسے کہ یہ مسلسل خط فکر ہے اور ایک موضوع ہے جسے تمہارے سامنے پیش کرنا ہے. تمہیں خلق کیا گیا. اچھا، اب آج تو 100 سے زیادہ ایلیمنٹس بتلائے جاتے ہیں سائنس میں جن سے انسان خلق ہوا، لیکن پرانے فلسفے میں اور پرانی سائنس میں 4 چیزیں تھیں: پانی، مٹی، ہوا، آگ. بھائی یہی ہے نا، یہ سب جانتے ہیں. آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ 4 عناصر تھے. انہیں کہا جاتا ہے عناصر اربعہ. یہ 4 عناصر ہیں جن سے انسان خلق ہوا. تو کچھ تھوڑا سا تمہیں ہوا سے مل گیا، کچھ پانی سے مل گیا، کچھ آگ سے مل گیا، کچھ مٹی سے مل گیا. تھوڑا سا ہر انسان کو ملا ہے. تو آگ ہے کل، تم جز ہو. پانی ہے کل، تم جز ہو. ہوا کل ہے، تم اس کا جز ہو. مٹی کل ہے، تم اس کا جز ہو. طے ہو گئی بات؟ بھائی رکے رہنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں گا. تو آگ تمہارا کل ہے، تم اس کا جز ہو. مٹی تمہارا کل ہے، تم اس کا جز ہو. پانی تمہارا کل ہے، تم اس کا جز ہو. ہوا تمہارا کل ہے، تم اس کا جز ہو. یہی سبب ہے کہ پانی تمہیں ڈبوتا ہے، آگ تمہیں جلاتی ہے، مٹی تمہیں مٹی بنا دیتی ہے، ہوا تمہیں اڑا لیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 سے خلق ہوئے ہو. تو جو ان 4 سے پہلے خلق ہوا ہو، بھائی ٹھیک ہے نا؟
تو تم مادی اعتبار سے رکنا نہیں ہے، ذرا سا اور آگے جانا ہے، مادی اعتبار سے ان عناصر سے خلق ہوئے، اور اب روحانی اعتبار سے بھائی اب یہ جملہ تو ناگزیر ہو گیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، کیا عجیب و غریب روایت ہے۔ اور فکر آگے بڑھ رہا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی تصویر بنایا اور پھر فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں ویسے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اپنی تصویر بنایا ہے۔ اب یہ جملہ وضاحت چاہ رہا ہے، اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا نا تو میری محنت آج کی سوارت ہو جائے گی۔ اللہ نے تمہیں اپنی تصویر بنایا ہے، وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، بقدر حیثیت تم بھی دیکھتے ہو۔ بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ وہ بصیر ہے، دیکھتا ہے، بقدر حیثیت تم بھی دیکھتے ہو۔ وہ سمیع ہے، سنتا ہے، بقدر حیثیت بقدر ظرف تم بھی سنتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ علیم ہے، عالم ہے، علم رکھتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کے مطابق تم بھی علم رکھتے ہو۔ وہ قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق تم بھی قدرت رکھتے ہو، چاہو تو اٹھو، چاہو بیٹھو، چاہو جاگو، چاہو سو جاؤ، یہ تمہاری قدرت کے اندر ہے۔ تو یہ صفتیں وہ ہیں، بھائی توجہ رہے، اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا۔ یہ صفتیں وہ ہیں جو خدا میں ہیں اور بقدر ظرف تصویر کی صورت میں تمہیں ملی۔ تو ہر انسان اپنی اپنی حیثیت میں صفات الہی کا مظہر ہے۔ کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی بہت بڑا مظہر ہے نا۔ اب رکے رہنا، اس مرحلے پر ایک جملہ کہوں گا اور پھر آگے بڑھوں گا۔ تو ہر انسان، جہاں جہاں سننے والے سن رہے ہیں وہ متوجہ ہے کہ ہر انسان صفات الہی کا بقدر ظرف مظہر ہے۔ وہ سمیع ہے، تم بھی سنتے ہو، وہ بصیر ہے، تم بھی دیکھتے ہو، وہ قدیر ہے، تم بھی تھوڑی بہت حرکت رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو۔ تو جتنی جس کی صلاحیت اتنا اخذ فیض۔ بھائی توجہ رہے، اب ایک صفت ہے اللہ کی کہ غائب ہے۔ اب اگر غائب دنیا میں موجود نہ ہو تو مظہر کدھر ملے گا؟ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ۔ تو اب ایک جملہ اور اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کروں۔ بھائی اگر غائب ہے تو غائب کا مظہر بھی ہونا چاہیے۔ اور اب ایک جملہ اپنے سننے والوں کو جو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے ایک تمہید کی ضرورت ہے۔ اللہ متکبر ہے اور بندے کے لیے تکبر گناہ کبیرہ ہے۔ تو مالک اب ہوگا کیا؟ اللہ کی ایک صفت ہے نا، وہ متکبر ہے، اور متکبر ہونا بندے کا یہ انتہائی ذلیل صفت ہے بندے کے لیے۔ تو مالک اب کیا کرے گا؟ کہا مت گھبراؤ، ایک دن تکبر کا نمونہ بھی دکھلا دوں گا۔ جب عامر کا سر لے کے علی چلے تو دیکھنے والوں نے دیکھا علی کی چال میں تکبر نظر آ رہا تھا۔ بھائی سنتے جاؤ، سن رہے ہو؟ تو اب ان بھائی توجہ رہے، ان صفات الہی کو بقدر ظرف، یہ انڈر لائن کرنا، بقدر ظرف اپنے اندر جمع کرنے کے لیے
ایک نئی خصوصیت کی ضرورت تھی، جسم نہیں کر سکتا تھا، اس لیے روح ڈالی گئی. بڑے آرام سے میرے ساتھ چلنا. اس لیے اس کے اندر روح ڈالی گئی. روح اتری بلندیوں سے، جسم اٹھا پستیوں سے. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جو چیز اونچی ہے وہ اونچی رہے گی، جو چیز نیچی ہے وہ نیچی رہے گی. اب یہ قادر ہی کر سکتا ہے کہ بلند کو اور پست کو ایک جگہ جمع کر دے. تمہیں حق ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ کہاں سے کہہ دیا کہ جسم پستیوں سے اٹھا. سب کو معلوم ہے، یہ بچے بھی جانتے ہیں کہ مٹی سے بنا ہے جسم، مٹی ہے پست ترین شے. اور اب تمہیں یہ حق ہے کہ پوچھو کہ میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ روح ہے بلند ترین شے. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اوپر سے اتری ہے. تمہیں یہ حق ہے. لیکن روح نازل ہوئی ہے. نازل کے معنی یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئے. میں نے کبھی بیان کیا تھا اور مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ آج سے 11 سال قبل اس ممبر سے میں نے ایک سورہ کی تلاوت کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ روح اترتی ہے بلندیوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11 سال پہلے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. پہنچ رہی ہے نا بات. تنزل الملائکۃ والروح. روح اترتی ہے بلندیوں سے، جسم ابھرتا ہے پستیوں سے. تو اب بلند و پست کو جوڑے کون؟ سوائے اس خالق کے کوئی جوڑ نہیں سکتا. اب اسے جوڑا ہے نفس کے ذریعے اور اس شان کے ساتھ کہ وہ نفس وما سواہا. ونفس وما سواہا. دیکھو اللہ نے ناز کیا ہے اس نفس کی خلقت کے اوپر. ونفس وما سواہا. قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اس نفس کو کتنا اچھا بنایا ہے. یعنی خود پروردگار ناز کر رہا ہے کہ ہم نے بڑی اچھی اور بڑی عجیب چیز خلق کر دی. اب یہاں رکے رہنا، لیکن اس سے آگے اپنے سننے والوں کو لے نہیں جانا چاہ رہا ہوں. نفس ہے بنیاد تمہاری زندگی کی. حیات انسانی اور قرآنی ضابطہ صحیح ہے نا. نفس تمہاری حیات کی بنیاد ہے. نفس کو کھینچ لو، روح الگ گئی، جسم الگ گیا. ذرا فلسفہ زندگی کو سمجھ لو نا تو پھر تمہیدیں ختم ہو جائیں. تم جو بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر تو تمہارے اندر روح ہے، تمہارے اندر جسم ہے، اور ان دونوں کو جوڑا کس نے؟ نفس نے. اگر نفس نہ ہو تو روح اوپر چلی جائے، جسم زمین پہ دھس جائے، کام ختم ہو گیا. اس نفس نے روک رکھا ہے نا تمہیں اس نفس نے روک رکھا ہے. کیا بھول گئے سورہ یاسین؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے 3 چیزوں سے خلق کیے. مٹی سے بنایا، نفس ڈالا، اور ایک وہ چیز ڈالی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں. بھائی بہت توجہ اس لیے کہ جس مرحلے پہ لے آیا ہوں نا اس مرحلے پر یہ آیت ناگزیر ہے. پھر سننا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہر انسان میں 3 چیزیں ہیں. مٹی سے جسم بنا، لا یعلمون روح اوپر سے آئی، اور نفس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. اسی لیے میرے علی نے آواز دی من عرف نفسہ. سمجھ گئے؟ دیکھو بڑا مشہور جملہ ہے نا میرے علی کا، اور علی نے نقل کیا ہے اس جملے کو پیغمبر سے. سننا. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. بھائی بہت توجہ رکھنا. اگر نفس پہچان گئے رب سمجھ میں آ گیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ نفس تمہارے جسم میں ہے یا نہیں ہے؟ جگہ معین کرو کہاں ہے. سر میں ہے، سینے میں ہے، دائیں ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں ہے. ہر جگہ، لیکن جگہ معین نہیں ہے. اگر نفس کو پہچان گئے تو رب کو پہچان گئے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟
بھائی یہ میسج پہنچ رہا ہے نا, یعنی معین کرو. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. معین کرو کہ تمہارے اندر نفس کہاں ہے. کہا بھائی یہ تو معین نہیں ہو سکتا. سر میں بھی نفس ہے, جسم میں جہاں جہاں بھی نگاہ ڈالو اور توجہ کرو وہاں نفس موجود ہے. پاؤں میں بھی موجود ہے, دل میں بھی موجود ہے, جگر میں بھی موجود ہے, دماغ میں بھی موجود ہے. نفس ہر جگہ موجود ہے. ہائے ہر جگہ ہے نا, ہائے ہر جگہ. اچھا جب ہر جگہ ہے تو جیسے تمہارا جسم نظر آ رہا ہے ویسے اسے بھی دکھلا دو. کہ ہر جگہ ہے مگر نظر نہیں آتا. دیکھو جس نے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, اگر یہ بات پہنچ رہی ہے تو میرے مولا کا جملہ اس طریقے سے کھلے گا. نفس جسم میں ہر جگہ ہے. اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر سر میں چوٹ لگے تو فوراً احساس ہو جائے, اور اگر پاؤں کے انگوٹھے پہ چوٹ لگے تو دیر میں احساس ہو چکے دور ہے. کیا ایسا ہے؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. دماغ سر میں ہے, ٹھیک, تو اگر سر میں چوٹ لگ جائے تو دماغ کو فوراً خبر ہو جائے, اور پاؤں کے انگوٹھے کو اگر چوٹ لگے تو ذرا دیر میں خبر ہو. تو نفس کے لیے فاصلہ بے معنی ہے. نفس کے لیے فاصلہ بے معنی ہے. بھائی عجیب غریب بات ہے. اسی طرح ہر جگہ ہے, اس کے لیے فاصلہ بے معنی ہے. اور اب ایک جملہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ لینا کہ اگر نفس نکل جائے تو یہ جسم سڑ جائے. اگر کائنات سے خدا کو نکال دو کائنات فنا ہو جائے. دیکھو اگر حیات انسانی سمجھ میں آ گئی, اگر حیات انسانی سمجھ میں آ گئی تو سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا. تو اب تم جو مجموعہ ہو نا, تمہارے اندر جسم ہے اس کے تقاضے ہیں, تمہارے اندر روح ہے اس کے تقاضے ہیں, تمہارے اندر ان دونوں کو ملانے والا نفس ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں, اور انہی تقاضوں سے مل کر انسانی زندگی کا ضابطہ بنتا ہے. لیکن آج میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو, اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو سمجھو کہ آج کی گفتگو کل سے متصل ہوئی. جب تک میرا نفس ہے میرے پاس میں زندہ ہوں. ایسا نہیں ہے, جب تک میرا نفس میرے اندر موجود ہے میں زندہ ہوں, اور ادھر اللہ نے اس نفس کو نکال لیا میں مر گیا. کبھی میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید نے جو دو بیانات دیے ہیں موت کے سلسلے میں, ان دونوں میں لفظ نفس استعمال کیا. کلو نفسن, کلو نفسن ذائقۃ الموت, کلو روحن نہیں, کلو جسمن نہیں, کلو نفسن موت آتی ہی نفس کو ہے. اور جب نفس کو موت آ گئی تو جسم مٹی میں گیا, روح کہیں اور چلی گئی. یہی تو ہوا نا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, یہ سورہ زمر 39واں سورہ ہے قرآن کا, اور اس سورہ کی ایک عجیب و غریب آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. اس آیت کو آرام سے ترجمے کے ساتھ سننا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا. اللہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نفس کو کھینچ لیتا ہے, نفس کو مار دیتا ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا, اور جس کی موت کا وقت نہیں آتا وہ سویا ہوا ہے تو اللہ نیند میں بھی اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. نیند میں بھی اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا فیم, دونوں حالتوں میں نفس نکلا. موت میں نفس نکل گیا, نیند میں نفس نکل گیا. بھائی سننا اس لیے کہ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے, اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس آیت کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت. نکالا نیند میں بھی, نکالا موت میں بھی. تو جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کے نفس کو نکال کر رکھ لیتا ہے. وَيُرْسَلُ الْأُخْرَىٰ, اور اگر نیند میں ہے اور موت کا وقت نہیں آیا تو وہ واپس بھیج دیتا ہے. تو تم سو رہے ہو, تمہارا نفس تمہارے اندر نہیں ہے. میں سو رہا ہوں, میرا نفس میرے اندر نہیں ہے. بھائی آیت کہہ رہی ہے, توجہ رہے, آدم سے قیامت تک یہ اصول ہے
کہ جب سو رہے ہو نفس تمہارے اندر نہیں ہے. اب وہ کیسا تھا کہ سو بھی رہا تھا, نفس کو بیچ بھی رہا تھا. عجیب مرحلہ ہے. عجیب مرحلہ. اب اسے ذہن میں رکھنا, اسے ذہن میں رکھنا. بھائی میں کیا کروں, یہ میری مجبوری ہے. نفس بڑا بدکار ہے. تم ملازمت کرتے ہو نفس کے لیے, نفس کی پوجا کے لیے, ایسا ہے یا نہیں؟ تم تجارت کرتے ہو نفس کے لیے, تم آٹا بیچتے ہو نفس کے لیے, تم چاول بیچتے ہو نفس کے لیے, تم دکانیں کھولتے ہو اپنے نفس کے لیے. بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. یعنی بھائی یہ آپ صبح سے لے کے شام تک کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی نفس کو چاہیے, کپڑا بھی چاہیے, مکان بھی چاہیے, روٹی بھی چاہیے, ٹھیک ہے, نفس کو چاہیے. تو تم نفس کے لیے دال بیچتے ہو, نفس کے لیے چاول بیچتے ہو, نفس کے لیے کپڑا بیچتے ہو, ساری چیزیں نفس کے لیے بیچتے ہو, لیکن نفس کو تو کبھی نہیں بیچتے نا. نفس تو کبھی نہیں بیچتے. عجیب مرحلہ فکر ہے. کسی نے کبھی نفس کو بیچا؟ بس جو کچھ بیچ رہا ہے وہ نفس کے لیے, اور جو کچھ خرید رہا ہے وہ نفس کے لیے. کوئی ایسا بے نفس بھی تو ہو. بھئی کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور میں مجبور ہوں اس مرحلہ فکر پر یہ جملہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کرنے پر کہ بھائی آج تو تم نے اتنی ترقی کی کہ تمہارے پاس پلاسٹک منی ہے نا, پلاسٹک منی, ٹھیک ہے, پلاسٹک میں بہت توجہ رہے. اس سے پہلے کاغذ تھا, اس سے پہلے سونے چاندی کے سکے تھے, اور ان سونے چاندی کے سکوں سے پہلے کیا تھا؟ بھئی عجیب بات ہے, سکہ کوئی نہیں تھا. میرے پاس دال ہے, تمہارے پاس چاول ہے. مجھے چاول کی ضرورت ہے, تمہیں دال کی ضرورت ہے. باٹا سسٹم. بھائی میری گفتگو مکمل ہو گئی. آج ہے پلاسٹک منی, آج ہے کاغذ کا نوٹ, آج ہے دھاتوں کے سکے, آج ہے. کل یہ تھا کہ تمہیں جس کی ضرورت ہو مجھ سے لے لو, اور مجھے جس کی ضرورت ہو تم سے لے لو. بھائی اللہ کو ضرورت ہی نفس کی, علی کو ضرورت ہی مرضی کی. بس عجیب مرحلہ ہے. بھائی یہی ہے نا کہ اسے ضرورت تھی نفس کی اور اسے ضرورت تھی مرضی کی. اس نے نفس لے لیا, اس نے مرضی لے لی. مرضی اللہ کی. بھائی توجہ رہے, نفس ادھر گیا, مرضی ادھر آئی. اب جو اس سے بیعت لینا چاہے وہ اس کے پاس جائے, اور جو اسے راضی کرنا چاہے اس کے پاس آئے. مرحلہ فکر عجیب. یہ وہ مراحل ہے جن مراحل میں اپنے نوجوان دوستوں کو متوجہ کر رہا ہوں. نفس سمجھ میں آ گیا؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا ہوں. مالک تو نے نفس خریدا, تو نے نفس خریدا. کہاں خریدا؟ کہا مالک تو نفسوں کا خالق ہے.
تجھے نفس شبہ دی تشبہ اردی تھے وما امروز بنا نہ داریم کی ایک ساتھ بخودی یہ نہیں بھائی چاند تو دیکھ لیا گیا محرم کا اور کل سے گفتگو تفصیلی ہوگی لیکن آج بھی انہی مراحل میں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا بہت زیادہ زحمت آج بھی نہیں ہے لیکن جہاں آ گیا ہوں نا وہاں یہ جملہ سنتے جاؤ تو اس نے نفس خریدا اور میری زبان ناقص سے یہ جملہ نکلا کہ اسے ضرورت تھی نفس کی وہ غنی حمید ہے اسے کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ غنی حمید ہے لیکن خریدا تو مالک تجھے کیا ضرورت ہے تو جتنے چاہے نفس پیدا کر دے تو خالق نفس ہے نا اچھا بھائی عجیب بات ہے میرے پاس یہ تسبیح ہے تو کیا میں اپنے دوست کو دینے کے لیے کوئی دوسری تسبیح نہ خریدوں چونکہ میرے پاس ہے تو ٹھیک ہے میں اپنے دوست کو دینا چاہ رہا ہوں نا تسبیح اور ہے میرے پاس تو میں خریدوں گا دے دوں گا کہ بھائی مجھے نفس کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا رسول جب مباہلے کے میدان میں جائے گا تو نفس خرید کے رکھوں گا اسے ہدیہ کر دوں گا عجیب مر گئے تو خریدا اس لیے کہ حبیب کو مباہلے کے میدان میں ہدیہ کر دے اب تو مانو گے نا کہ علی نفس محمد بھائی توجہ رہے بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا میں اپنے سننے والوں کو علی ہے نفس رسول اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ میرا نفس جب تک میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں کیا یہ پیغام نہیں پہنچا کہ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں جس دن اللہ نے نفس کو کھینچ لیا میں مر گیا جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو جس دن اللہ اس نفس کو قبض کر لے تم زندہ نہیں ہو تو جب تک نفس ساتھ ہے انسان زندہ ہے جب نفس دور ہو جائے انسان مر گیا علی ہے نفس محمد اگر الگ کرو گے تو پتلا بچ جائے گا رسالت مر جائے گی سنتے جاؤ علی نفس رسول ہے بھائی رکے رہنا نفس کے معنی طے ہو چکے کہ جب تک نفس کسی کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے نفس ہٹا وہ مر گیا علی ہے نفس محمد بھائی توجہ رہے جب تک علی کو محمد کے ساتھ رکھو گے رسالت زندہ رہے گی اور اگر دور کر دو گے رسالت مر جائے گی اسی لیے ہم نے کہیں بھی علی کو محمد سے الگ نہیں کیا اگر اذان ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ علی اگر کلمہ ہو تو وہاں بھی محمد کے ساتھ بس اس سے زیادہ آج اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا لیکن یہ جملہ ذہنوں میں محفوظ ہو جائے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کیا کمال کی آیت ہے شب ہجرت کی آیت مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ پوری انسانیت میں سے ایک ایسا ہے جو نفس کو بیچتا ہے
عجیب عجیب مسئلہ فکر ہے. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کو قرآن مجید کے بعض گوشوں کی طرف متوجہ کیا جائے. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. انسانوں میں سے ایک ایسا انسان بھی ہے جو بیچتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ خریدتا ہے, وہ بیچتا ہے. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. کبھی اس جملے کی تشریح کروں گا. سو رہا تھا مگر بیچ رہا تھا. بیچا مرضی خریدی. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. آیت میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی کہ اس نے نفس بیچا مرضی خریدی. اور اب میرا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. حبیب اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا. رضا خدا یا محمد کے پاس یا علی کے پاس. عجیب مرحلہ فکر ہے نا. رضا خدا یا اس کے حبیب کے پاس ہے یا پھر علی کے پاس ہے. یہاں تک تو آیتیں تھیں دو, ایک پیغمبر کے سلسلے میں اور ایک علی کے سلسلے میں. اور اب جاؤ صحیح کتابوں میں دیکھو, رسول نے فاطمہ کے لیے کہا ان اللہ یرضا لرضا. اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہے. بس بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آج اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. مرضی رسول کے پاس, مرضی علی کے پاس. ان اللہ یرضا لرضا. یاد رکھو کہ اللہ فاطمہ کی مرضی پہ راضی ہے. آ گئے نا فاطمہ تک. اور اب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس ہم حسین تک آ گئے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو واپس آ اپنے رب کی خدمت میں. تیری دو کیفیتیں ہوں گی, تو اپنے رب سے راضی ہوگا, تیرا رب تجھ سے راضی ہوگا. دیکھو میرا یہ پیغام ہے, کل میں نے یہ پیغام نہیں دیا, آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ذکر سید الشہداء کی حفاظت کرو. ذکر حسین کی حفاظت کرو. یہ جملہ میرا یاد رکھنا. یہ دنیا جس میں تم سانس لے رہے ہو, جس میں تم زندگی گزار رہے ہو, یہ دنیا, اس میں ہزاروں دین ہیں اور ہزاروں فرقے ہیں اس دنیا میں. یعنی یہ دنیا ادیان و مذاہب کا جنگل ہے. تمہیں محفوظ رکھا ہے حسین کے غم نے. ورنہ اس جنگل میں کہاں گم ہو جاتے کچھ پتا نہیں. تو اس ذکر کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے نا. ماتم کی حفاظت کرو, ماتم کی. جب تم اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہو نا تو چوٹ یزید کے دل کو لگتی ہے. اس ماتم کی حفاظت کرو. آج زحمت زیادہ نہیں ہے, لیکن میرا ایک جملہ اور اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لو. اس رونے کی حفاظت کرو. رونا فیشن کے خلاف نہیں ہے. رونے کی حفاظت کرو. بھائی سنو,
یہ پیغام نوجوان نسل کے لیے ہے. آدم اور حوا کو ہمارے باپ اور ہماری ماں، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ نے دو مختلف جگہوں پہ اتارا. کیا ایک ساتھ نہیں اتار سکتا تھا؟ آدم اترے سرادیپ کی پہاڑیوں میں، جناب حوا اتری جدے میں. آج بھی ان کے قبر مطہر جدے میں موجود ہے. کیا چاہتا تھا اللہ؟ ملے یا نہ ملے؟ اگر ملے تو اتنی دور کیوں اتارا؟ بھائی سوال ہے نا. اور اگر نہ ملے تو جوڑا کیوں بنایا؟ تو بات یہ تھی کہ کچھ دنوں کے لیے دونوں کو دور دور رکھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے فراق میں گریہ کریں اور انسانیت کی پہلی تہذیب آنسوؤں سے بنے. پہنچ گیا آج کا میسج. انسانیت کی پہلی تہذیب جو بنی ہے نا وہ آنسوؤں سے بنی. اور کبھی رونے کو دیکھو، تم روتے ہو، تم حسین کے غم میں روتے ہو. یہ جو میرے سامنے نوجوان بیٹھے ہیں نا انہیں میسج دے رہا ہوں، کبھی بلند آواز سے رونے کو فیشن کے اور تہذیب کے خلاف نہ سمجھنا. دیکھو اگر کسی کا باپ مر جائے تو وہ اس وقت نہیں سوچتا کہ میرا رونا تہذیب کے خلاف ہے. حسین تو سارے باپوں سے بڑا ہے. سمجھ رہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دیکھو ایک روایت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. ہمارا ایک بڑا معتبر راوی ہے ابو بصیر اسدی، 5ویں امام کا راوی ہے، 6 امام کا بھی راوی ہے، بڑا معتبر ہے. یعنی اگر کوئی روایت ہماری نگاہوں کے سامنے ابو بصیر اسدی سے آ جائے تو پھر ہم چیک نہیں کرتے. اس شخص کی اہمیت سمجھ گئے؟ اماموں کا رازدار ہے. معصوم کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر ممبر پر بیٹھا ہوا مصائب پڑھ رہا تھا. اجرکم اللہ. ذاکر معصوم کے گھر میں، یہ سننے والا واقعہ ہے، معصوم کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا اور لوگوں کی گریے کی آوازیں بلند تھی. ایک مرتبہ امام نے پکارا ابو بصیر، بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، ابو بصیر. اس نے رومال ہٹایا، کہا لبیک یا رسول اللہ، فرزند رسول کیا حکم ہے؟ کہا روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ اس نے بھیگا ہوا رومال دکھلایا، مولا میں رو رہا ہوں. کہا ایسے نہیں. کہا مولا پھر کہتے؟ کہا جنت میں جیسے میری دادی روتی ہے، بالوں کو بکھرا دیتی ہے اور کہتی ہے واہ حسینہ واہ مظلومہ. سمجھ گئے نا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہچان رہے ہو نا، پہچان رہے ہو گریے کی اہمیت کو، رونے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی 4 سال کا ہے حسین، 4 سال کا. ملک بعد و بارہ کا فرشتہ پیغمبر کے پاس آیا، حسین کھیل رہا ہے، بس تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی. لیکن سن 1424 ہجری کے محرم کی پہلی رات ہے. میرا جی چاہا کہ یہ 2 جملے بھی تمہیں ہدیہ کر دوں اور تم سے اجازت لے لوں. بعد و بارہ کا موکل آیا، حسین کھیل رہا ہے، سیدہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسین کا بڑا بھائی موجود ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اپنے خاندان کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہے ہیں،
بہت خوش ہو رہے ہیں. کہا کہ ہاں. کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا؟ بس میرے عزیزوں میرے دوستوں سیدہ کے کانوں تک آواز آئی. کہا بابا یہ کس زمانے میں ہوگا؟ یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا بیٹی جب تو نہیں ہوگی، میں نہیں ہوں گا، علی نہیں ہوگا، حسن نہیں ہوگا. کہا بابا کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ دیکھو یہ ماں کی طرف ہے. کہا کوئی جرم نہیں ہوگا، بغیر خطا قتل ہوگا. کہا اچھا بابا آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گی، میرا بیٹا حسن نہیں ہوگا، تو میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ بس آخری جملہ سنو. بابا میرے اس بچے پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی مت گھبرا، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس آخری جملہ سنو، آخری جملہ. چھوٹا بچہ 4 سال کا بچہ سن رہا ہے. دیکھو جس پہ گزرنے والی ہے نا، حسین سن رہا ہے. جب فرشتہ چلا گیا اور باپ اور بیٹی میں باتیں مکمل ہو گئیں، یعنی ماں اور نانا میں، تو بچہ گیا نانا کے سامنے کھڑا ہوا. کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ بیٹے سب سے پہلے تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. بچہ مطمئن ہو کے علی کے پاس آیا. بابا آپ میرے رونے والوں کو کیا دیں گے؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں، سب سے پہلے تیرے رونے والوں کو پانی سے سیراب کروں گا. نانا سے وعدہ لے لیا، باپ سے وعدہ لے لیا. اب بچہ چلا آیا ماں کے پاس اور ماں کی گود میں بیٹھ گیا. اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا دے گی؟ ایک مرتبہ بیوی نے بال بگیڑ دیے کہ بیٹی یہ دکھیاری ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ محشر کے دن بال کھول کے بیٹھ جائے گی کہ جب تک رونے والے جنت میں نہ جائے یہ محشر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.